تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس. کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے جو یہ جو شوگر مافیا تھا، یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی. پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا. جب کسان کے پاس پیسہ آیا، اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا. اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی. پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے. انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% پہ، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی. اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی. اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے، اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے، اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ، 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے، اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ، ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی، 64% پہ رہی ہے. پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے، ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ، وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی، یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی، کیونکہ 30 سال 2 خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی، کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال، یہ نون لیگ کا دور تھا، اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا، ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی، بجلی کی بھی قیمت، اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے، اس کے اوپر فارن ایکسچینج میں بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے، اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ، کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں، ان کو کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز، پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو. یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس، جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں، مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے، جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا، آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے، جو باہر سے قرضے چاہیے، جو مل رہے تھے
وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا، اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا ہے، کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے، فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے، موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں۔ نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا، اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا، بڑا مہنگا قرضہ ملے گا۔ تو جب سے یہ آئے ہیں دو اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو، ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا، لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، یہ ہماری ڈیمز جس میں دو، ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی، اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو۔ آج پانی کی قلت ہے، آج کسانوں سے پوچھے تو یہ اگر پروجیکٹس ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی، ریزروائرز کی کیپیسٹی، اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے یہ آئے خطرے پہ چلا گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری، اللہ کا شکر ہے، یہ جو سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس، اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا، سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا۔ ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا، اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا، اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا۔